اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت توفیق اور ہمیں مہلت دے رکھی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے احباب کی، اپنے ساتھیوں کی، اور وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ فائدہ مند بخشیں، ان کو بھی کوئی فائدہ ملے ہم سے، اور وہ بھی ہمارے ساتھی ہوں، اور ہم سب قیامت کے دن نہ صرف ہم سب بلکہ ہماری ساری امت قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شمار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 102 پر بڑھنے سے پہلے ہم نے پچھلی آیت میں تھوڑی تفصیل سے دیکھا تھا۔ پچھلی آیت نمبر 101 میں صلاۃ القصر یا قصر نماز جو ہے، مختصر نماز جو سفر میں، اس حالت میں قرآن مجید کی آیت کے مطابق سفر میں، اس حالت میں جب سفر میں بھی ہو اور کوئی دشمن کا خطرہ بھی ہو، تو اس وقت قصر نماز پڑھنے کی اجازت، جبکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آج کے عام حالات میں بھی سفر میں قصر یا مختصر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیے کے طور پر جو ہمیں ملا ہے، اس کو قائم کرنا یا مختصر نماز کو پڑھنا، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا۔ کچھ چیدہ یا اہم باتیں جو تھی اس کے بارے میں وہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے 4 فرض رکعتیں جو ہیں ان کو مختصر کر کے 2 کر لیا جاتا ہے، ظہر عصر کی اور عشاء کی، اور اس کے علاوہ پھر سفر کا فاصلہ، زیادہ تر احادیث یا زیادہ تر جو احادیث میں تو سفر کا فاصلہ اور مسافر کا کہیں پر عارضی قیام جو ہے اس کا ایگزیکٹ وقت جو ہے یا فاصلہ جو ہے وہ تو متعین نہیں، لیکن مختلف واقعات سے کوٹ کر کے مختلف علماء جو ہے ان کی مختلف رائے ہے، اور وہ رائے بھی ہم نے پیش کی تھی، اور زیادہ تر رائے جو ہے وہ 55 میل یا تقریباً 88 کلومیٹر 88 کلومیٹر تک بنتی ہے، یا اس کے علاوہ 48 میل 48 مائلز یا تقریباً 72 73 کلومیٹر بھی ہے، اور یہ سارا سفر جو ہے شہر کی حدود کے باہر ہونا چاہیے، اور قیام جو ہے اس کے بارے میں بھی مسافر عارضی طور پر اگر قیام کرے تو اس کے بارے میں 19 دن یا زیادہ تر رائے جو ہے 14 دن کی ہے، اس کے علاوہ 4 دن کی بھی رائے ہے کچھ علماء کی۔ بہرحال اس بارے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے شیئر کی تھی۔ اب اسی ضمن میں یا اسی سے ملتی جلتی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 102 جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں صلاۃ الخوف ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں، حالت جنگ میں لشکر جو ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہے اور دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن کی فوج آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس وقت نماز جو ہے وہ کس طرح سے ادا ہوگی اس کا آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 102 میں تذکرہ ہے، اور اس آیت کو یا اس کے ترجمے یا اس کے واقعات جو ہے اس کو تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ نماز کو قائم رکھنے کی، نماز کو پڑھنے کی کت قدر اہمیت ہے۔ اور یہ آیت جو ہے
یہ ان لوگوں کو ضرور جھنجھوڑتی ہے یا جھنجھوڑے گی جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں یا نماز کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خاص کر یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے ان کو سمجھنے کے لیے کہ نماز جو ہے وہ کس حالت میں کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہم ہے، کس قدر اس کی فرضیت جو ہے اس کو اولویت دی گئی ہے، یا کس قدر وہ ہمارے اوپر طاری ہونی چاہیے نماز کی ہر وقت اس کو قائم کرنے کی کیفیت جو ہے کہ حالت جنگ میں جب کہ دشمن جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے یا انتظار کر رہا ہے کہ کب مسلمان جو ہے یا مومن جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو، کب اس کی تھوڑی سی نظر جو ہے وہ میدان جنگ سے تھوڑی سی ہٹے تو کہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو اور اس کو نقصان پہنچائے۔ اس حالت میں بھی، اس کریٹیکل کنڈیشن میں بھی نماز کو قائم رکھنا کسی نہ کسی صورت میں یہ اہمیت کی دلالت کرتا ہے جو ہمیں اکثر طور پر بہت زیادہ تعداد میں کہوں گا بہت زیادہ تعداد میں ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اس کو اگنور کر بیٹھے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال بڑھتے ہیں ہم آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ موجود ہوں، فیہم، ان میں، جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوں ان میں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ حالت جنگ میں کیسے نماز ادا کرنی ہے یہ اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور خاص کر تذکرہ ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں موجود ہوں، وہ جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لشکر میں موجود ہیں، وہ بھی فرنٹ فٹ پر موجود ہیں۔ اب ان کی موجودگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، اور یقیناً یہ خواہش ان کی قابل احترام تھی، اور یقیناً یہ خواہش یہ اتنی بڑی خواہش تھی کہ کوئی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور کوئی بھی اس میں نرمی بھی نہیں برتنا چاہتا، یعنی کہ یہ ایک ایسی فیسلٹی، یہ ایک ایسا لمحے وہ اویل کرنا چاہتے تھے صحابہ جس کو کسی صورت وہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ یا اتنا قیمتی لمحے تھے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لشکر میں موجود ہیں، دشمن آمنے سامنے کھڑا ہے، اس حالت میں بھی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جماعت جو ہے وہ کرانی تھی، امامت کرانی تھی۔ اب سارے جو لشکر ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن حالت جنگ میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے، اور اس کے بابت ہمیں اس کے علاوہ کچھ جو ہدایات ملتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ موجود ہوں ان میں یعنی اس لشکر میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز، آپ ان کے لیے اقامت جو ہے وہ کریں، نماز کھڑی کریں ان کے لیے۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے۔ اب جو لشکر ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر لیں، ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس کو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو ان کے ماں کا تیرے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک گروہ آدھا لشکر یا ایک جو گروہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ سب پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ صرف نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات ہے کہ اپنے آپ کو مسلح رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے، اور یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی اپنا اسلحہ جو ہے، اپنے ہتھیار جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ یعنی وہ اس وقت کے حالات کے مطابق جو بھی تلوار اور خنجر وغیرہ جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہونا چاہیے، اور ذرہ وغیرہ جو وہ پہنے، یعنی پوری جنگی تیاری کے ساتھ جس طرح لشکر میں فوج کے سامنے کھڑے ہیں دشمن کے سامنے، اسی حالت میں نماز کو بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاہیے کہ وہ سب پکڑے رکھے اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ وغیرہ جو ہے۔ اور آج کی حالت میں، آج کی کنڈیشن میں بھی، آج بھی اگر فوجیوں کو دیکھیں تو ان کے بعد بھی کافی ساز و سامان ہوتا ہے، ان کی بندوق وغیرہ جو بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے گوگلز اب اسپیشل ہے، ان کا ہیلمٹ وغیرہ، اور ان کے پاس ایک بیگ رہتا ہے، اور یونیفارم ان کا، اور شوز ان کے
آج بھی یعنی کہ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ ایک فوجی جو تیار ہے اس کے پاس اچھا خاصا سامان ہوتا ہے، جو چاہیے کہ وہ اپنا سامان، اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھیں، پکڑے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر یہ سب سجدہ کر لیں. پھر جب یہ سب سجدہ کر لیں، یعنی یہ پہلا گروہ جب سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا، تو چاہیے کہ وہ سب ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے، چاہیے کہ وہ سب ہو جائیں آپ کے پیچھے. وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ آئے ایک گروہ، اخرا دوسرا، اور دوسرے گروہ کو چاہیے کہ وہ آگے آ جائے، لم یصلو، جس نے نماز نہیں پڑھی. دوسرا گروہ جو ویٹ کر رہا تھا، جو انتظار کر رہا تھا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنے آ جائے، وہ آگے بڑھے. پہلا گروہ چلا گیا، اگلا گروہ آ گیا. فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں، معَکَ، آپ کے ساتھ، یا تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا، اور پکڑے، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں، پکڑے رکھیں، خِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار، اپنی سیفٹی کا اور اپنی لڑائی کا جو سامان ہے وہ چاہیے کہ اس کو پکڑے رکھیں. اس آیت کا یہ پہلا حصہ جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ ایک تو یہ تنبیہ ہمیں ملتی ہے کہ اپنے اسلحے کو نماز کے درمیان ساتھ رکھنا ہے. اپنا اسلحہ جو ہے یا ہتھیار جو سامان ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے، جو سیفٹی کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہے، جیسے کہ اس وقت کے مطلب ڈھال ہوتی تھی جو تیر کو یا تلوار کے وار کو بچانے کے لیے. اس کے علاوہ اسلحہ خنجر یا چاقو یا جو بھی تلوار وغیرہ تھی. اور آج بھی اسی طرح سے ڈیفنس کے بھی اور اٹیک کے بھی دونوں طرح کے جو اسلحے ہیں، دونوں طرح کے ہتھیار جو ہیں وہ ساتھ رکھنے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا اہم پہلو جو ہے کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے. تو اس آیت کے پہلے حصے کی روح سے، کیونکہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ سب کی خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں، تو یہاں پر اس آیت کے پہلے حصے میں نماز پڑھنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن احادیث میں جو روایات ملتی ہیں وہ دو تین طرح سے اس کی ایکسپلینیشن ہے. کہ ایک تو ایکسپلینیشن یہ ملتی ہے جو کہ کم مضبوط ہے، تھوڑی سی کم اس کی ترجیح دی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پہلے پڑھتے تھے ایک گروہ کے ساتھ، یعنی آدھے لشکر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی نماز، اور پھر باقی آدھے لشکر کے ساتھ 2 رکعت اور نماز پڑھ لی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہو جاتی تھی. جو کہ قصر نماز جو ہے، قصر نماز صلاۃ الخوف جو ہے، یعنی اس حالت میں بھی قصر نماز کا حکم ہے مختصر نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت اگر ہو جانا جو ہے وہ پھر قصر کا معاملہ نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ان کو بھی 2 رکعت ہی پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ اقوال ملتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ سب کی خواہش تھی، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت ایک دفعہ پڑھی، 2 رکعت ایک دفعہ پڑھی، سارا لشکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ لی. لیکن اس کو کم توجہ یا کم اہمیت دی جاتی ہے اس قول کو. دوسرا قول جو ہے وہ زیادہ اس کو مضبوط سمجھا جاتا ہے. اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت شروع کی. جب جماعت شروع کی انہوں نے پہلی رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وہیں پہ بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو ان کے مقتدی ہیں، جو ان کے پیچھے جو لشکر جو نماز پڑھ رہا ہے، لشکر کا ایک گروہ، انہوں نے پھر اٹھ کر دوسری رکعت پوری کی، یعنی پہلی رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی، پھر دوسری رکعت انہوں نے اکیلے پڑھی اور سلام پھیر کر واپس وہ مورچے سنبھال لی، اپنی پوزیشن سنبھال لی. اب دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے بڑھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پیچھے کھڑا ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے، انہوں نے دوسری رکعت جب پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں پھر دوسرا گروہ جو ملا ہے انہوں نے اپنی پہلی رکعت پڑھی. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھ گئے. جو گروہ جو بعد میں ملا ہے، جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے، جو دوسری رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھی ہے، انہوں نے اپنی پھر بعد میں اکیلے پھر دوسری رکعت پوری کی. ٹھیک ہے. جب دوسری رکعت پوری کر کے وہ بیٹھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پھر ان کے ساتھ جو مقتدی ہیں انہوں نے بھی سلام پھیر لیا.
ٹھیک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری آیت پڑھ کر وہ اتحیات پر بیٹھ کر انہوں نے سلام پھیر لیا، اور جو دوسرا گروہ آیا تھا انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پوری کر کے نماز مکمل کر لی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی 2 رکعت پوری ہو گئی، اور جو لشکر تھا ان کو کم از کم چلو ایک ایک آیت، ایک ایک جو رکعت ہے، میں شاید آیت کہہ رہا ہوں، مجھے بھول رہا ہوں میں، ایک ایک رکعت کم از کم جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی، اور باقی ایک رکعت دونوں گروہوں نے اکیلے اکیلے پڑھ لی۔ اس طرح سے ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور نماز بھی ادا ہوگی، قصر نماز بھی ادا ہوگی۔ لیکن اس طرح سے نماز ادا کرنے کے دوران بھی جو یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنا ڈیفنس کا اور اٹیک کا، ڈیفنسنگ اور اٹیکنگ دونوں طرح کا جو ہتھیار ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں، تاکہ اس کی کیا وجہ ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ وَدَّ چاہتے ہیں، وَدَّ چاہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر تو یہ چاہتے ہیں، مشرک یا دشمن جو سامنے کھڑا ہے، جو میدان جنگ میں مقابلے پہ کھڑا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں سے تم غافل ہو جاؤ۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کہیں تمہیں کمزوری کہیں تم کمزور پڑو، کہیں تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، اپنے اسلحے اور اپنے سامان یعنی بچاؤ کا سامان اور اٹیکنگ جو ان کے ہتھیار ہیں ان سے تم تھوڑے سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ سب ٹوٹ پڑیں تم پر ایک دم ٹوٹنا، یعنی وہ سب تم پر ایک دم سے اچانک سے حملہ کر دیں۔ تم تھوڑی سی غفلت دکھاؤ، تھوڑے سے تم غافل ہو جاؤ، تھوڑے سے تم ریلیکس ہو، تو فوراً وہ ٹوٹ کر ایک ہی دفعہ یکدم سے اچانک سے تم پر حملہ آور ہو جائے۔ دشمن جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کسی طرح ان سے موقع ملے کہ وہ حملہ آور ہو۔ اس کے بعد وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس کے بعد ایک تھوڑی سی اس میں ریلیکسیشن بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان کان بکم اگر ہو تم اذن کوئی تکلیف، کسی تکلیف میں ہو، اگر تمہیں کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی تکلیف ایسی ہے جو بہت ہی شدید ہے، بہت ہی زیادہ ہے، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا ہو تم بیمار، وہ تکلیف جو ہے وہ بیمار کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی زخم کی وجہ سے بھی، یا بارش کی وجہ سے بھی۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، او کنتم مرضی تو یا بیمار، ان تضعوا کہ تم سب اتار رکھو۔ اب اس میں کیا تھوڑی سی جو آسانی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے، تکلیف کی کوئی کنڈیشن ہے یا کوئی مجبوری ہے بارش کی وجہ سے، بارش بہت زیادہ ہو یا بیماری ہو، تو اس صورت میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم اتار رکھو اسلحتکم اپنے اسلحے کو، اپنا ہتھیار جو ہے ان کو تم اتار لو۔ لیکن یہ ہتھیار جو ہے وہ اٹیکنگ جو انسٹرومنٹس ہیں، اٹیکنگ والے جو ہیں، تلوار وغیرہ یا چاقو وغیرہ، یا آج کل کے دور سے جو گنز وغیرہ ہیں، ان کو جو اٹیک کرنے کے لیے ہے سامان، اس کو تم اتار رکھو۔ وَخُذُوا خِذْرَكُمْ اور سب لیے رکھو اپنے بچاؤ کا سامان، اپنا ڈیفنس والا جو ہے، اپنا جس کو ڈھال وغیرہ جو کہتے ہیں، اس کو تم اپنے پاس ضرور رکھو، تاکہ اگر دشمن حملہ کر بھی دے تو کم از کم اپنی بچاؤ یا اپنی حفاظت جو ہے اس کا بندوبست رہے تمہارے ساتھ۔ اب کس طرح سے اس نماز کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے شاید سے، کہ کیا کنڈیشن اگر ہم ویژولائز کریں، اگر ہم امیجن کریں اپنے، ہم مائنڈ میں اگر ہم نقشہ کھینچے کہ کیا سچویشن ہے، کہ کس طرح سے جنگ میں آمنے سامنے دشمن کھڑے ہیں، اور دشمن تو کھڑا ہے اپنی بندوقیں یا اپنے اسلحہ تان کر کے، کسی طرح سے یہ مسلمان جو ہیں یہ تھوڑے سے کمزوری دکھائیں، تھوڑے سے غفلت دکھائیں کہ وہ ٹوٹ کر ان پر حملہ کریں۔ اس حالت میں بھی قصر نماز کو ادا کرنے کا یہاں پر حکم ہے۔ اس سے اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ مطلب واضح ہو جاتی ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو نماز کو زیادہ توجہ نہیں دیتے یا نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جو عام حالات میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے کہ وہ جنگ کی حالت میں کس طرح سے ہے۔
اور جو دوسرے نمبر پہ جس طرح سے یہ طریقہ نماز پڑھنے کا بتایا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا یہاں پر ذکر ہے کہ اب تو ظاہر ہے کہ وہ حالات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو اب نارمل طریقے سے دو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ جو ہے وہ اپنی جماعت کرا لے گا، جب وہ جماعت کرا کر واپس چلا جائے تو دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آ کر نماز پڑھ لے۔ اس طرح سے آج کل بھی یہ جو ہے رائج ہے، اور مطلب جہاں تک مجھے پتا ہے پاکستان آرمی جو ہے، یقیناً دوسرے مسلمان ملکوں کی آرمیز جو ہیں وہ اس بلکہ نہ صرف مسلمان آرمیز بلکہ جیسے انڈیا میں اگر ہیں تو وہ نان مسلم کنٹری ہے، لیکن وہاں پر جو مسلم فوجی ہیں وہ اگر گروہ کی شکل میں موجود ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں پھر تھوڑی سی سہولت دی گئی ان بیمار لوگوں کو یا بارش کی وجہ سے مجبور لوگوں کو کہ تھوڑا سا اپنا اسلحہ جو ہے وہ اس کو اتار رکھو، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ضرور رکھنا ہے، اپنا ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط ضرور رکھنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عاد تیار کر رکھی ہے، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بے شک ایک رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 103 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو، الصلاۃ، نماز کو، یہ حالت خوف میں ہی یا حالت جنگ میں ہی جب تم نماز ادا کر چکو کسی بھی طریقے سے، جب تم نے نماز پڑھ لی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم سب ذکر کرتے رہو اللہ کا، قیاماً، اٹھتے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھتے ہوئے۔ اب نماز سے فارغ ہو کر تم جس بھی کام میں مشغول ہو، جو بھی تمہاری اسائنمنٹس ہیں، ان اپنی اسائنمنٹ پر، اپنے مورچے پر، جس بھی حالت میں تم کھڑے ہو، چاہے تم کھڑے ہو چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہلوؤں کے پاس، چاہے تم لیٹے ہوئے ہو، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ کی کبریائی جو ہے اس کا ذکر کرتے رہو۔ فائزہ فائزت تم، اور پس جب تم اطمینان پالو، یعنی جنگ کی حالت جب ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، یا امن کی جگہ پر جب تم آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم سب قائم کرو نماز، تو پھر نماز قائم کرو، اس کے عام حالات کی نماز جو ہے بڑے پرسکون طریقے سے وقت کے اوپر پوری نماز، پورے خوشی و خضوع کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ تم نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، بے شک نماز ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض، بے شک نماز تو مومنوں پر فرض ہے، موقوتا، مقررہ اوقات میں، بے شک مقررہ اوقات میں، افضل اوقات میں، یا نماز کے جو مقرر اوقات ہیں ان اوقات کے درمیان نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے۔ بار بار نماز کو بلا وجہ تاخیر سے پڑھنا اور بلا وجہ اس کو قضا کرتے رہنا، وہ مطلب ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ نماز جو ہے وہ مقررہ وقتوں کے اندر فرض ہے، اور نماز کو پڑھنا جو ہے وہ افضل وقت میں یا پہلے وقت میں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، اس میں جبریل امین جو ہیں انہوں نے نماز کے اوقات کو، یعنی شروع کا اور آخری وقت جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے یا اس کی گائیڈ لائن کے لیے 2 دن آ کر نماز جو ہے وہ نماز میں شامل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ نبی ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہاں پر موضوع نہیں ہے، لیکن نماز کا پہلا وقت اور آخری وقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک دن وہ جبریل امین جو ہے نماز کے پہلا وقت جو ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 5 وقتوں میں، یعنی فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء کا، 5 وقتوں کی نماز جب شروع ہو وقت، اس وقت آئے، اس وقت نماز ادا کی، اور دوسرے دن نماز کا جو آخری وقت ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت وہ آئے اور اس وقت نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف یہ دیکھنے کے لیے یا یہ تعلیم دینے کے لیے کہ نماز کے اوقات جو ہیں وہ کیا ہے۔ بہرحال نماز کو مقررہ اوقات میں اور افضل مقررہ اوقات میں پڑھنا جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے، اور افضل اوقات میں یا پہلے اوقات میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
वला ताहिनु, अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। वला ताहिनु, और ना तुम सब कमजोरी दिखाओ फिर इब्तिगाइल कौमी, दुश्मन कौम का पीछा करने में। अपने दुश्मन कौम जो है उसका पीछा करने में तुम कोई कमजोरी न दिखाओ। दुश्मन के सामने डटे रहना है, मजबूती साथ खड़े रहना है, और अगर दुश्मन चाहे आगे आए या पीछे को भागे, उसके साथ दलेरी के साथ मुकाबला करना है, उसमें किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखानी। इन तकूनु, अगर तुम हो, तालमून, तकलीफ में, अगर तुम तकलीफ उठाते हो, अगर तुम तकलीफ उठाते हो, फ़इन्नहुम यअलमून, तो बेशक वो भी तकलीफ उठाते हैं। जिस तरह से तुम एक मुसीबत या तकलीफ के आलम में हो, उसी तरह से उनकी भी यही कंडीशन है। वो भी इसी तरह के हालात व वाक़यात से गुजर रहे हैं। कमा तअलमून, जैसा कि तुम तकलीफ उठा रहे हो, जैसा कि तुम्हारे लिए मुश्किलात हैं मैदान जंग में। लेकिन फर्क क्या है? वतरजून, और तुम सब तो उम्मीद रखते हो मिनल्लाह, अल्लाह से। तुम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हो, कोई जख्म लगा है, कोई परेशानी हुई है, या अगर कोई शहादत हुई है, या इस जंग के नतीजा जो हासिल करना है, या जंग का पर्पस जो है, तुम तो अल्लाह के रास्ते में निकले हो, तुम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हो कुछ। मा ला यरजून, जो वो नहीं रखते, उनको तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तुम तो हक पर खड़े हो। लेकिन वो जो है, वो तो दुनिया के मामले में या दुनिया के जो कुछ आसाइशें जो है, उनको उनको हासिल करने के लिए खड़े हैं। तुम्हें तो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है, लेकिन उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो तो मुकाबले पे खड़े हैं और दुनिया को हासिल करने के लिए खड़े हैं। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब जानता है और हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज से, हर अमल से, हर बात से, हर कौल से, हर फिर से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। उसका पूरी तरह से उसको इल्म है, और उसके फैसले, उसकी उसकी हदायत, उसकी इंस्ट्रक्शन जितनी भी आई हैं, वो सब के सब हिकमत बड़ी हैं। उसमें उनमें हिकमत, बहुत ज्यादा हिकमत पिन्हा है। और जब अल्लाह की हिकमत आ जाए, तो उसमें हमें यकीनन अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं, उसी के मुताबिक पूरा अमल करना चाहिए। यही तो, तभी अल्लाह ताला की हिकमतें जो हैं वो वाज़े भी होंगी, और उनके फ़ायदे जो हैं वो भी इंसान जो है वो उसको मिल सकते हैं। अब अगली आयत से एक डिफरेंट मौजू जो है वो शुरू हो रहा है। ये मौजू जो है वो बहुत अहम है आज के दौर के हवाले से भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो मौजूदगी है, उनका जो दौर था, उस दौर में भी ये एक अहमियत की हमल है। इसमें दो तरह के लोगों को एड्रेस किया जा सकता है, या दो तरह के लोगों के लिए ये है। एक तो मुनाफिकीन के लिए है। मुनाफिकीन का जिक्र जो बहुत देर से चलता आ रहा है, इसी आयत में, इसी सूरह में, पिछली आयत में। एक तो मुनाफिकीन के बारे में है, और दूसरा उन लोगों के बारे में जो जो बातल का साथ देते हैं, जो नाहक किसी का साथ देते हैं, जो गवाही देते हैं किसी जुल्म के साथ देते हैं, जो जुल्म का साथ देते हैं, या नाहक गवाही देते हैं, जो नाइंसाफी करते हैं किसी के साथ। ठीक है, तो जब ये आयत पढ़ेंगे हम, तो हमें थोड़ी सी उसकी तफसील भी मिलेगी। पहली आयत का तर्जमा हम देखते हैं, फिर इन आयत के अगली जो 8-9 आयत हैं जो चलती जा रही हैं, वो उन आयत को एक ही वाक़या है, उसके उसके तहत ये पूरी आयत जो हम कवर करेंगे। उसके अलावा एक हदीस है। तो पहली आयत हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम वो वाक़या डिस्कस करते हैं कि वो क्या वाक़या हुआ था। उसके बाद फिर अगर वक्त हुआ आज, नहीं तो फिर कल अगली आयत जो है उनको फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो आयत है, इन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अनज़लना, बेशक हमने नाजल की है, इलैका, आपकी तरफ, हमने आपकी तरफ नाजल की है, इलैका अल किताब बिल हक, की किताब को हक के साथ। बेशक हमने आपकी तरफ किताब को हक के साथ नाजल किया है, नाजल किया, यानी इस किताब में जो कुछ मौजूद है वो सब हक पर मुबनी है। लितहकुम बैन अन्नास, ताकि आप फैसला करें लोगों के दरमियान, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें। बिमा, उसके जरिए, अरा का, जो दिखाया या जो समझाया, जो बसीरत दी है आपको अल्लाह ताला ने, ताकि उसके साथ आपको अल्लाह ताला ने जो बसीरत, ना सिर्फ किताब अल्लाह ताला ने अता की, नाजल की, बल्कि बसीरत भी अता नाजल की, यानी हदायत भी वही के जरिए भी। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब बसीरत, बसीरत जो है, समझ बूझ जो है, वो पूरी डीप इनसाइट समझ बूझ जो है, वो भी अल्लाह ताला ने अता की, ताकि आप
بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ بھی، اور جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. ولا تکن اور نہ آپ بنے للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن جھگڑا کرنے والے، خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، یا وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی طرفداری یا ان کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنے. تاکہ اور آپ نہ بنے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جھگڑا مت کریں جو خیانت کرتے ہیں. آیت کے آخری حصے میں، اور نہ آپ بنے خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں ان کے لیے جھگڑا مت کریں، یعنی خیانت کرنے والوں کے حق میں بات مت کریں، یا ان کے لیے آپ مطلب کوئی فیصلہ صادر نہ کریں خیانت کرنے والوں کے، بڑا کیئرفل رہنے کے لیے. اب یہ آیت کے اس حصے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کریں، جبکہ نبی کریم کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی ایسی قوم کا یا کسی ایسے فرد کا ساتھ دیں گے جو خیانت کرتا ہے، جو کوئی ظلم کرتا ہے یا کوئی ناانصافی کرتا ہے. تو واقعہ کچھ جو ہے کہ روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے انہی آیات کی بیک گراؤنڈ میں، یہ آیت بھی اور اس کے آگے آنے والی آیات بھی، وہ واقعہ جو ہے مختلف طرح سے کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم اگر مختصر انداز میں دیکھیں تو کسی صحابی کے گھر میں یا کسی مسلمان کے گھر میں ایک منافق نے چوری کر لی، ٹھیک ہے. وہ چوری تھی اسلحہ، ایک تو اسلحہ چوری کیا، دوسرا کچھ راشن جو ہے وہ کھانے کا سامان، کچھ روایات میں راشن آتا ہے اور کچھ روایات میں آٹا آتا ہے، وہ آٹے کی بوری یا راشن جو ہے اس نے وہ چوری کر لیا ایک مسلمان کے گھر سے، ایک مومن کے گھر سے، ایک صحابی کے گھر سے، ٹھیک ہے. وہ چوری کر کے جب وہاں سے نکلا تو وہ جو راشن یا جو آٹے کا جو تھیلا تھا اس میں تھوڑا سا سوراخ تھا کہیں، ٹھیک ہے. وہ اب سوراخ کی وجہ سے وہ جب اپنے گھر کی طرف لے کے گیا اس راشن کو، اس آٹے کو، تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ رستہ اب وہ رستہ بن گیا اس کے گھر کی طرف، ٹھیک ہے. اب وہ آٹا تو لے گیا، وہ راشن لے گیا اپنے گھر کی طرف، لیکن پیچھے پوری ایک لائن سی جیسے بن گئی، یا تھوڑا تھوڑا گرتے گرتے ایک رستہ تھا بن گیا، جس سے پتا چل گیا کہ یہ یہاں سے چوری ہو کر کس طرف گیا ہے یہ سامان، ٹھیک ہے. جب اس کو لگا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا اس طرح سے، تو اس نے کیا کیا، فوراً ہی راتوں رات ہی اس سامان کو وہاں سے شفٹ کر کے دوسرے ایک یہودی جو ہے، یہودی کے گھر میں، یہودی کے پاس جا کے امانتاً رکھا دیا، امانت کے طور پر ایک یہودی کو سامان دکھا دیا اس کے گھر میں. اب وہ یہودی کے گھر میں جب گیا تو وہاں پر بھی اس کے نشان جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے اس آٹے کے یا اس راشن کے، ٹھیک ہے. اب جب یہ معاملہ کھلا، جب وہ مومن تھا، جب وہ اس کو پتا چلا، اس نے جب تھوڑا سا دوسرے لوگوں کو بتایا اور تھوڑی سی جب تحقیق ہوئی تو وہ پتا چل گیا، یا اس کے جو مطلب فٹ پرنٹ جو ہیں، فٹ پرنٹ کہتے ہیں، رستہ جو ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سامان جہاں سے چوری ہو کر اس گھر میں گیا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ گھر پر دعویٰ بول دیا، وہاں پر جا کے جب پوچھ گچھ کی اور گھر کی تلاشی لی تو وہ کہتا ہے، وہ جو منافق ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا کام تو نہیں ہے، میں نے تو کچھ چوری نہیں کیا، اور اس کے گھر سے چوری کا سامان بھی برآمد نہیں ہوا. تو پھر وہ کیونکہ سامان کی نشانی موجود تھی، یا کچھ دوسری روایات میں نشانی نہیں تھی لیکن کچھ دوسرے پہلوؤں سے جب جائزہ لیا گیا تو وہ یہودی کے گھر تک بھی پہنچ گئے. اب یہودی کے گھر جب پہنچے تو وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ بھی برآمد ہو گیا، اس کا اسلحہ اور اس کا جو بھی راشن واشن تھا وہ اس کے گھر سے برآمد ہو گیا. اب وہ جو منافق تھا جس نے چوری کی تھی وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے کہا یہ تو یہودی ہے جس نے چوری کی ہے. اب وہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیا، اب وہ منافق جو ہے، اب وہ منافق کا ساتھ دینے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ جو منافق کے ساتھی ہیں، جو منافق کے گھر والے کہہ لیں یا منافق کے دوست، جو اس کے جو ہم پیالہ ہم والا جو ہے وہ بھی منافق کا ہی ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ منافق جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں طرف کی باتیں سنی تو جو منافق تھا
وہ زیادہ چرب زبان تھا. چرب زبان سے مطلب کہ زیادہ باتیں کرنے والا تھا, زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا, بہت زیادہ آرگومنٹ کرنے والا. اور ایسی باتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی, جن کو زیادہ باتیں گڑھنی نہیں آتی, جو زیادہ طول نہیں دیتے باتوں کو, جو اپنی باتوں میں کہنے کے زیادہ وزن نہیں ڈال سکتے یہاں تک کہ وہ حق بر ہوئی ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تیز زبان کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چرب زبانی کرتے ہیں, بہت زیادہ آرگومنٹ کرتے ہیں, بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں, اور اپنی بات کو منوانے کا فن جانتے ہیں, چاہے وہ حق پر ہیں چاہے وہ ناحق بات کر رہے ہیں, لیکن اپنی بات کو منوانے کا فن جانتے ہیں. آج بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہوگا یقیناً. تو اسی طرح کا وہ منافق تھا. تو وہ منافق اس طرح سے اس نے باتیں کی چکنی چپڑی, اور اس طرح سے اس نے الزام تلاشی کی منافق پر, سوری یہودی پر. اور منافق کا ساتھ دینے والے جو ساتھی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو مومن ہے, یہ تو مسلمان ہے, آپ اس کی بات سنیں, وہ تو یہودی ہے, کافر ہے, مشرک ہے, آپ اس کی بات کیوں سن رہے ہیں, اس نے چوری کی ہے, اس کا الزام اس پہ اوپر دھر رہا ہے. اس طرح سے معاملہ کرتے کرتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جو منافق ہے جو سامنے کھڑا ہے شاید یہی یہ سچ کہہ رہا ہے, یا شاید یہی حق بات کر رہا ہے, یا اسی کی طرف کہہ لے کہ اسی کی طرف ان کا میلان ہو گیا یا جھکاؤ ہو گیا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے. تو جب یہ کنڈیشن یا یہ سچویشن آ گئی تو اس کے اوپر یہ آیت آ گئی, جو پہلی آیت ہم نے تذکرہ کیا, اور اس سے آگے والی آیات بھی, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا اور ان کو ایک اشارہ مل گیا کہ جس طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے یا جس طرف ان کی رائے زیادہ بڑھ رہی ہے انصاف کے لیے, وہ جو ہے وہ خیانت کرنے والا ہے, وہ انصاف پہ نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ خیانت کر رہا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ درست طریقے سے یہودی کے حق میں دے دیا, اور اس طرح سے فیصلہ جو نپٹایا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک واقعہ جڑا ہوا ہے جو یہ آیت اور آگے آنے والی آیات کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں, میں ایک انسان ہی ہوں, اور میرے سامنے جو باتیں پیش کرتے ہیں یا میرے سامنے جو گواہیاں آتی ہیں, انہی گواہیوں کی یا انہی باتوں کی روشنی میں میں فیصلے کرتا ہوں. یعنی میں انسان ہی ہوں, اور میرے سامنے جو گواہیاں یا شہادتیں یا باتیں جو پیش آتی ہیں, پیش کرتا ہے کوئی, انہی کی روشنی میں فیصلے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی چرب زبانی یا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے یا مطلب گھما پھرا کر بات کر کے, ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے, ناحق ہو, کوئی نا انصافی پر کوئی خیانت کرتا ہو یا ناحق کھڑا ہو, لیکن اپنی زبان درازی کی وجہ سے, اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, یا اپنے تیز تراری کی وجہ سے, اپنی کلیور جسے کہتے ہیں نا, ہوشیاری کی وجہ سے کوئی ایسی باتیں کرے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ جو ہے مجھ سے اپنے حق میں کرا لے جبکہ وہ ناحق ہو. ٹھیک ہے, اور میں کسی دوسرے مسلمان کا حق جو ہے وہ اس کو دے دوں. اگر ایسی سچویشن ہو جائے, یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے, اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے, چاہے وہ اس کو لے لے چاہے وہ اس کو چھوڑ دے. وہ جو چرب زبانی کر کے, جو مختلف کہانیاں سنا کر یا جھوٹ سچ کا سہارا لے کر مجھ سے بھی اگر کوئی ناانصافی والی بات کرا لے یا ناانصافی پر مجھ کو فیصلہ کرا لے, یقیناً وہ دھوکہ دے کر ایسا کر رہا ہے, تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے یا آگ کا الاؤ ہے, چاہے وہ اس کو لے لے چاہے وہ اس کو چھوڑ دے. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو علم تھا وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں یا قرآن کی آیات کی صورت میں یا جس طرح بھی صورت میں اگر ان کو اشارہ مل جائے تو پھر وہ یقیناً ہر چیز ان کے لیے آسان تھی. ادروائز وہ بھی عام انسانوں کی طرح, ہماری طرح, جس طرح سے آج بھی گواہیوں کی مطلب بنیاد پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو عدالتی نظام ہے, اسی طرح سے ان کے پاس بھی جو لوگ آتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور ان باتوں کی میں جہاں تک ان کو لگتا تھا انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں وہ فیصلہ کرتے تھے. اور ان میں ایک
ایک یہ پہلو موجود تھا کہ اگر کوئی غلط بیانی کر کر، جھوٹ بول کر، یا غلط جھوٹے گواہ پیش کر کے، یا جھوٹے ثبوت دے کر اگر کوئی فیصلہ اپنے نام کروا لیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک آگ کا الاؤ ہے، جس کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے وہ اس کو قبول کر لے، چاہے وہ اس کو رد کر دے، چھوڑ دے۔ تو یہ منوان آج کے حالات میں بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، یا جھوٹ کا ساتھ دینے والے ہیں، یا جو خیانت کرنے والے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنی خیانت کو چھوڑ کر، اپنے جھوٹ کو چھوڑ کر وہ اس سے توبہ کریں اور استغفار کریں، اللہ کے حضور استغفار کریں، اور حق جو ہے، حق بات کریں، وہ اپنے جھوٹ کو لے کر اگر آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بھی آج یہ بات موجود ہے، تو کہ وہ آگ کا الاؤ وہ مطلب اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان سے کیئرفل رہیں۔ بہرحال یہ آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے، کل ہم اگلی آیات انشاءاللہ جلدی سے کور کریں گے، اور بڑی آسانی سے ہمیں ان کا مفہوم جو ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت توفیق دے اور ہمیں فہم دے کہ ہم صحیح معنوں میں یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اس دنیا کے لیے بھی اور یقیناً آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع حاصل کرنے بھی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو وہ ضرور آپ کر سکتے ہیں آج۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بس وہ مجھے دوبارہ کنفرم کرنا تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں، جی جی یا قطر سے پاکستان کے درمیان جو کہیں کو اسٹے آ جاتا ہے، تو یہ تو ہمارا سفر ہوا، لیکن جب ہم اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک، وہاں پہ ہمارا تقریباً سفر ختم ہو جاتا ہے، جی وہاں پہ ہمیں پوری نماز ہوگی۔ تو جیسے کہ ہم لوگ فیصل آباد سے لاہور جائیں یا گجران جائیں یا کسی شہر جائیں 2 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے، ہفتے کے لیے جائیں، تو کیا شیخ اس میں ہماری نماز جو ہے وہ قصر ہی ہوگی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک تو مجھے شیخ نہ کہیں، میں شیخ نہیں ہوں، میں تو آپ کی طرح سے ہی نہیں طالب نہیں، علم ہوں۔ تو بے شک باقی یہ ہے کہ شیخ، ہم نے یہ جو پڑھا ہے، جو روایات میں نے بھی مختلف علماء کا سنا ہے، کہ سفر جو قیام آپ نے کیا نا، کہ اگر جہاں سفر گئے ہیں تو وہاں پر جا کے اگر تو 1 ہفتے 10 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے گئے ہیں، تو پھر تو مسافر کے طور پر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یعنی کہ مسافر اگر تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ کچھ روایات میں 19 دن ہے، کچھ میں 14 دن ہے، اور کچھ علماء جو ہیں وہ 4 دن بھی کہتے ہیں، یہ تو آپ اپنی تسلی کے لیے کہیں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو حالت سفر میں ہی ہے اور اتنا عارضی قیام کرنا ہے کہ اسی پیریڈ کے اندر آگے سفر کرنا ہے یا واپسی کا سفر ہونا ہے، تو وہ تو حالت سفر ہو گیا، اس میں قصر ہی ہو جائے گی۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جنگیں ایسی ہوئی تھی بعد کے دور میں بھی، جس میں کچھ کہیں پر قیام کیا لشکر نے، مسلمان مومن لشکر نے، اور ان کا قیام عارضی تھا، وہ کچھ حالات کی وجہ سے، یعنی کچھ برف باری کی وجہ سے، اور کچھ ایسے موسمی حالات اور کچھ حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ ان کو لگا کہ آج جیسے کل کا دن میں یہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی تو وہ یہاں سے اٹھیں گے اور آگے چل پڑیں گے، اور ایسے کرتے کرتے 6 مہینے تک ان کے گزر گئے سفر، لیکن وہ 6 مہینے تک ان کو پڑاؤ کرنا پڑا۔ لیکن وہ 6 مہینے کے درمیان ان کی نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ آج کل میں ہمارا یہ کام یہاں پر ختم ہو جائے گا، یا آج کل میں ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور کل ہم سفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے آگے۔ تو اس طرح سے مسافر جو ہے، عارضی مقیم جو ہے، وہ تو قصر ہی نماز پڑھے گا۔ باقی فاصلہ جو ہے وہ زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ وہی ہے، 55 میل کا کہا جاتا ہے یا 48 میل کا، یہ زیادہ جو ہیں وہ یہی ہے، 73 کلومیٹر کا یا 88 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کے شہر کے باہر جو اگر سفر ہے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو وہ قصر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ اس دن ذکر ہوا تھا کہ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر سے باہر جب آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی، آپ کے اوپر تھکاوٹ ہو گئی، آپ اس قدر تھکن سے چور ہو گئے کہ آپ کے اوپر سفر کی جو صعوبتیں ہیں وہ واضح ہو گئی، تو سمجھے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ قصر پڑھ لیں، یہاں تک بھی کچھ علماء کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایگزیکٹ
टाइमिंग और एग्जैक्ट जो फासला है वो क्योंकि उसका सही अहादीस में मनकूल नहीं, इसलिए मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनकी बेस पर ही उलमा ने कुछ राय कायम की हुई है जिसको उन्होंने कोट किया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक इंशाअल्लाह। वैसे मैं गया था कुछ साल पहले मैं गया था पाकिस्तान में, तो तकरीबन मैं 2 हफ्ते के लिए गया था। तो मैं अपने मस्जिद जो इमाम जो है उससे मैंने पूछा था, तो उसने मुझे 3 दिन या 4 दिन कहा था कि अगर 3 या 4 दिन कैम करोगे तो कसर है, अदरवाइज मतलब पूरी नमाज पढ़नी है। तो फिर क्योंकि मैं तो 2 हफ्ते के लिए तकरीबन था, तो मैं फिर पूरी नमाज पढ़ता रहा वहाँ पर। तो बहरहाल उलमा से कंसल्ट किया जा सकता है, आसानी से हम मिल सकते हैं अपनी तसल्ली के मुताबिक। अगर हम जो भी करें फैसला, अल्लाह ताला जो है वो हमारी नीयतों को, हमारे दिल के हालात को बहुत अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से जानता है इंशाल्लाह। बेशक। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मजलिस बर्खास्त करते हैं हम। कल इंशाल्लाह अगले सबक के साथ, अगली आयत के साथ हाजिर होंगे, और आज के बैकग्राउंड में अगली आयत इंशाल्लाह बड़ी आसानी से हम कवर भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।